عصمت گروپ کے صدر طاہر جمال سے معذرانہ درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور افتتاحی کلمات سے ہم سمیع کو منسوب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول نبی کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حضرات و خواتین، آپ بیٹھی یہ سوچ رہی ہوں گی کہ یہ الٹا سفر کھانا شروع ہو رہا ہے۔ صدارتی خطاب جسے آخر میں آنا چاہیے تھا وہ پہلے ہوا، افتتاحی کلمات جو پہلے آنے چاہیے تھے وہ بعد میں ہو رہے ہیں، تو اس میں ایک تردد کو میں دور کر دیتا ہوں۔ اصل میں مفتی صاحب کی مصروفیت، انہوں نے مولانا حسن علی صاحب سے درخواست کی کہ مجھے جانا ہے کسی ضرورت سے، تو مجھے اگر فوراً پہلے ذرا اجازت دے دیں تو بہتر رہے گا۔ تو ہم نے یہ نظام تو ہم نے بنایا ہوا ہے افتتاحی، اختتامی اور تمام چیزوں کا، تو اس میں ہم نے تبدیلی کر لی، اور مفتی صاحب جو ہے وہ آپ سے پہلے روبرو ہوئے اور آپ سے بہت قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، یہ عصمت گروپ آف انسٹیٹیوشن یہ ایک ایسا گروپ ہے جس کی دلی خواہش و تمنا اور کوشش ہے کہ ہم اپنی اس ماضی کو، جس کے لیے یہ اعظم گڑھ اور جونپور کا خطہ جانا اور پہچانا جاتا تھا، علمی میدان، تعلیم کے میدان میں ایک نمایاں کردار اس علاقے کا رہا ہے۔ یہاں کے لوگ، خود مبارک حافظ صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ ان کے اسکولوں میں، ان کی درسگاہوں میں، جن کے یہ صدر ہیں، چیئرمین ہیں، کہاں، کوکن، بامبے، اس علاقے کے لوگ جا کر کے جو ہے وہاں پر بہترین خدمات انجام دے کر کے اس علاقے کے تعلیمی ماحول اور معیار کو بڑھانے کے میں معاون و مددگار ہوئے۔ اس اعظم گڑھ کی جو کیفیت رہی ہے، ماضی اس کا جو رہا ہے بہت ہی شاندار، جونپور کا جو ماضی رہا ہے، اس علاقے کا جو ماضی رہا ہے بہت ہی شاندار، ایک سے ایک علمی شخصیات جن کے بارے میں آپ پڑھتے اور سنتے ہیں اور اشش کرتے ہیں کہ کیا یہ شخصیات تھی، کیا انہوں نے یہ کام کیا ہے، کیسے اکیلے انہوں نے کام کر لیا۔ علامہ شبلی علیہ الرحمہ کا نام لے لیجئے، علامہ حمید بن فراہی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے لیجئے، جو بھی آپ نام لیں، آپ جو ہے یہ وہ شخصیات اس علاقے کی تھی، یہاں سے یہ پیدا ہوئی، یہاں سے اٹھ کر پورے ہندوستان کی رہنمائی کی۔ آج وہ خواب سا ہو گیا ہے۔ وہ خواب اس لیے ہو گیا کہ ہم نے خواب کو دیکھنا تھا، ہم نے علمی میدان کو چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے علاقے میں جو تعلیمی ابتری ہوئی ہے کہ ہر طرف اسکول کھل رہے ہیں لیکن اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہر اسکول میں بچے جا رہے ہیں، والدین بچوں کو بھیج رہے ہیں، لیکن کس لیے بھیج رہے ہیں نہ والدین کو معلوم ہے نہ بچے کو معلوم ہے۔ بچہ پڑھ رہا ہے، جب بچے نے کہا نہیں پڑھنا، باپ نے کہا مت پڑھ۔ معاملہ یہ ہے کہ بالکل ہم اس طرح سے ہو گئے ہیں کہ علم کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں غیر سنجیدہ رویہ ہمارا ہے، جس کے نتیجے میں ہم نے ایک پوری نسل، ایک دو نسلیں جو ہیں ہم نے ضائع کر دی ہیں۔ ہمارے بچے
نہ کمپٹیٹیو ایگزام میں ہے، نہ ہی دینی تعلیم کے لحاظ سے کوئی اعلیٰ مقام ان کا آج ہے. ہر طرح سے جو ہے اپنے لیے، ہاں سعودی گئے، دبئی گئے، اور جیسا کہ ابھی بچوں سے کتاب میں مبارک صاحب نے نشاندہی کی کہ کن کن کاموں میں گئے ہیں، وہ بھی کوئی ایسا کام نہیں تھا جس میں کہ ہم نے کوئی بڑا رول ادا کیا ہو. بس وہی ایسے کام جو یہاں کام کرتے ہوئے ہم شرماتے ہیں اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں، وہ جا کر کے سعودی دبئی میں کیا. یہاں 5,000 10,000 ملتے، وہاں 15,000 20,000 ملتے، اور اس سے آ کر کے ہم نے اپنے بنگلے، اپنی گاڑیاں، اپنی چیزوں کا انتظام کیا. بچہ پھر وہی سے وہی جو ہے اسی رفتار میں ہے، اور بچے کا مستقبل بھی وہی ہے کہ پھر وہ بھی اسی انداز میں جائے اور جو ہے وہ اس کی اپنا مستقبل جو ہے وہ تاریخ کرے. اس تمام سینیریو کو، ان حالات کو ہم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور اس پہ بہت ہی افسوس کی کیفیت میں میں، میرے ساتھی، یہ تمام لوگ ہیں، اور میرے جیسے بہت سارے لوگ آپ میں سے بھی ہوں گے. ہم نے یہ کوشش کی، ہم نے یہ سوچا کہ اس علاقے کے حالات کو بدلنے کے لیے صرف تجزیہ کرنا ضروری نہیں ہے، صرف تجزیہ کر کے بیٹھ کے افسوس کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ حالات کو بدلنے کے لیے میدان عمل میں آنا چاہیے. اور اس میدان عمل کی جو ہے وہ جہت ہم نے یہ طے کی کہ ہم نے جو اس نہج پر کہ ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کو تابناک بنانا ہے، ہمیں اپنے بچے کے مستقبل کو دینی اساس پر، دینی بنیادوں پر اس کے کھڑا کر کے دنیا پر عبور حاصل کرنا ہے، دنیا کو اپنے قابو میں کرنا ہے، اور دنیا کو لیڈ کرنا ہے. پھر وہی مقام جس کی طرف مبارک صاحب نے ابھی پہلے لیکچر میں اشارہ کیا بچوں سے کہ آپ پھر وہی سائنسدانوں کی فیلڈ میں، ڈاکٹر کی فیلڈ میں، ایجادات کی فیلڈ میں آپ کو نمایاں رول، آپ کا نام ہو. ایسی پوزیشن میں اپنے بچوں کو لانا ہے کہ ان کے دینی اساس مضبوط ہوں، اللہ اس کے رسول سے اس کا رشتہ مضبوط ہو، اسے آخرت میں اپنی کامیابی کی فکر ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک بہترین سائنسدان ہو، بہترین ڈاکٹر ہو، بہترین انجینئر ہو، بہترین IAS آفیسر ہو، بہترین IPS آفیسر ہو. وہ جس فیلڈ میں بھی وہ بچے یا بچیاں وہ جائیں، اس میں اپنے اسلام کی چھاپ، اپنے دین کے کردار کے ساتھ جائیں، تاکہ اس دنیا بھی ان کی کامیاب ہو، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو تو اللہ تعالیٰ وہاں ان کا استقبال کرے. آؤ اے بندے آؤ، میں تجھ سے راضی ہوں، جاؤ جنت تمہارے لیے. اس نہج پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، اس مقصد کے تحت جو لوگ جو فکر مند ہیں، اس طرح کے کام کے تیار ہیں، اپنا سرمایہ لگایا ہے، اپنی صلاحیتیں لگائے ہیں، ان تمام کو اکٹھا کیا جائے اور ان کے مل جل کر مشورہ کر کے، پلان کر کے، منصوبہ بندی کر کے جو ہے اس فیلڈ میں کام کیا جائے. اس فکر کے ساتھ عظمت گروپ کا انسٹیٹیوشن جو ہے وجود میں آیا. الحمدللہ اعظم گڑھ اور جونپور کے 6-7 اسکول جو ہے وہ اس سے وابستہ ہیں. آپ کا یہ 7 انگلش اسکول بھی اس کا ایک اہم ممبر ہے، اور ہم سب مل کر کے یہ کوشش کر رہے ہیں. اس کوشش کا ہی یہ حصہ ہے کہ ہم نے مبارک کاپڑی صاحب کو دعوت دی کہ وہ آئیں اعظم گڑھ، تشریف لائیں، اور اعظم گڑھ کے بچوں، اعظم گڑھ کے بچوں کے گارجینز، اور اعظم گڑھ کے ان بچوں کی خدمت کرنے والے، ان کی رہنمائی کرنے والے، ان کو پڑھانے والے اساتذہ کی آج کے موجودہ حالات میں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کس طرح سے وہ پڑھائیں، والدین کس طرح سے اپنی جو ہے سرپرستی کریں، اور بچے کس طرح سے پڑھیں. اس کے بارے میں ان کے جو 30 سالہ تجربات ہیں، 4000 لیکچر کا جو مواد ان کے پاس ہے، پورے دنیا میں گھوم گھوم کر کے جو ملت کے درد میں پگھل رہے ہیں کہ بچوں ایسے کرو، والدین آپ ایسے کریں، ٹیچرز آپ ایسے کریں، تاکہ ہمارا مستقبل جو ہے ان بچوں کے ہاتھوں میں محفوظ ہو جائے. ان مبارک صاحب کو جو نہایت ہی مصروف ہیں، 2019 تک کی تاریخیں ان کی بک ہیں،
کام وہ فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ دنیا کا کچھ نہیں چاہتے ہیں۔ ہم نے ان سے جب درخواست کی کہ حضرت آپ کی ضرورت ہے اعظم گڑھ میں، جونپور کے علاقے میں آپ کی ضرورت ہے، اس طرح سے ہم ایک چھوٹی سی کوشش ہم لوگوں نے شروع کی ہے، تو انہوں نے ہماری اس درخواست کو قبول کیا اور بسد شوق قبول کیا، اور اس علاقے میں آج 5واں دن ہے۔ آپ 20 تاریخ کو ایئرپورٹ پر تصویر پہنچتے ہیں بامبے سے، وہاں سے راستے میں نماز پڑھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور 2:30 بجے کا پروگرام ہے منگراما میں الامین اسکول، جس کے مینیجر ریحان صاحب یہاں موجود ہیں، ان کے اسکول میں پروگرام جمعہ کے بعد 3 بجے شروع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اس 3 بجے اس وقت اس روز سخت دھوپ تھی، آج تو موسم خوشگوار ہے، سخت دھوپ، لبے سڑک پروگرام، کیونکہ ان کو جو حال اس حال میں پروگرام کرنا تھا، لوگوں نے منع کر دیا کہ یہ حال آپ کو نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ اللہ جانے وہ جانے۔ لبے سڑک پروگرام، شدید دھوپ، سفر کر کے 3 بجے صبح کا اٹھا ہوا آدمی، تہجد کے وقت کا اٹھا ہوا آدمی وہ آتا ہے، اور 3 بجے سے 3:30 بجے سے لے کے 5 بجے تک وہ والدین اور سرپرستوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ ٹائم چونکہ اذان ہو گئی اس لیے ختم کرنا پڑا، نہیں تو اس کا شوق تو یہ تھا کہ میں اور جو کچھ میرے پاس ہے میں ان گارجینس کو دے دوں، جو میرے تجربات ہیں کہ کس طرح سے ان کی اپنے بچوں کی سرپرستی کی جائے وہ ان کو دے دوں۔ پھر اس کے بعد دوسرے روز اعظم گڑھ جو ہمارا دوسرا ممبر اسکول ہے، خدا پبلک اسکول اعظم گڑھ میں ہے اور احمد نگر میں، اس کے جانب سے اعظم گڑھ شبلی اکیڈمی کے ہال میں پروگرام رکھا گیا۔ شدید بارش صبح سے شروع ہو گئی، شدید بارش صبح سے شروع ہو گئی۔ فکر مند تو ہمیں ہونا چاہیے تھا، ہمارے جو ہے وہ خدا پبلک اسکول کے مینیجر احمد نیاز کو ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم سب سے زیادہ فکر مند مبارک صاحب تھے کہ یار والدین آئیں گے کہ نہیں؟ آنا چاہیے، شہری بھی تو ہیں، آنا چاہیے، کسی بھی طرح اس کو بلانا چاہیے۔ ان کو جو ہے وہ تو ایک آدمی ان سے ملنے کے لیے آیا ہے، اتنی دور سے ملنے کے شوق میں آ جانا چاہیے۔ بہرحال جو لوگ آ سکتے تھے آئے، تمام تو نہیں آئے لیکن آئے، اور آپ نے ان سے بھرپور گفتگو کی، جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ آپ نے نکال کے رکھ دیا۔ اسی طرح سے پھر سرائے کا شام میں جامعۃ الفلاح کا پروگرام تھا، بچوں سے، وہاں کے اسٹوڈنٹ سے، طلبہ سے خطاب تھا، مسلسل 1 گھنٹہ آپ نے 1.25 گھنٹہ جو ہے وہاں پہ گفتگو کی۔ دوسرے روز اقرا پبلک اسکول سرائے میں، جس کے مینیجر عارف صاحب موجود ہیں یہاں، وہاں پر ٹیچرز کے لیے ورکشاپ ہم لوگوں نے رکھا تھا۔ میں یہ تفصیلات یہ رکھ رہا ہوں گارجین کے سامنے کہ ہماری فکر مندی آپ کو واضح ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے فکر کرنے میں، اپنے بچوں کے مستقبل بنانے۔ ٹیچرز ساتھ انگلش اسکول کے ٹیچرز بھی تھے، ہمارے جتنے ممبر اسکول ہیں تمام کے ٹیچرز تھے۔ 150 ٹیچر کے درمیان آپ کا 3.5 گھنٹے کا خطاب ٹیچرز کے ساتھ ہوا، اور وہ خطاب ایسا نہیں تھا کہ بور ہو گئے ٹیچر کر رہے ہیں، جمائی لے رہے ہیں، نہیں، پن ڈراپ سائلنس، تمام ٹیچر نے استفادہ کیا، اور الحمدللہ جو فیڈ بیک ہے کہ ہمیں بڑی مفید باتیں معلوم ہوئی۔ حالانکہ وہ 3.5 گھنٹہ ٹیچرز کو ناکافی لگا کہ اور ہمیں وقت چاہیے تھا، ہمیں کچھ اور وقت ملنا چاہیے تاکہ ہم سر سے ڈسکشن کر سکیں، اور آج اگر موقع ہوگا تو ساتھ انگلش اسکول کے ٹیچرز کے ساتھ میں سر کی الگ سے نشست ہوگی۔ پھر دوسرے روز اقرا پبلک اسکول کے جو پیرنٹس تھے، جیسے آج یہاں ساتھ انگلش اسکول کے پیرنٹس ہیں، اس طرح سے وہاں سرائے کے علاقے میں کل جو پروگرام تھا وہاں پر وہ پروگرام ہوا۔ پھر جامعۃ الطیبہ جو لڑکیوں کا مدرسہ ہے، اس مدرسے کے طالبات سے آپ نے خطاب کیا، یعنی مسلسل یہ نہیں کہ ذرا میں تھک گیا ہوں آرام کر لوں اور یہ تمام چیزیں نہیں، بلکہ آپ مجھ سے میں طالبات سے، طلبہ سے، گارجین سے جتنا روبرو کرا دیں، جتنا میں ان سے تبادلہ خیال کر لوں، میرے پاس جو مواد ہے، جو کچھ تجربات ہیں،
मैं उनसे शेयर कर लूँ। इस शौक में ना आपने कभी सोने के लिए कहा, ना आपने खाने के लिए कहा, कोई ज़रूरत आपने पेश नहीं की सिवाय इसके कि भाई ये प्रोग्राम कब है और कब से कब तक चलेगा। मोहतरम हज़रात, आज उस प्रोग्राम की, आपके दौरे की आखिरी कड़ी जो है वो आपका ये प्रोग्राम है। यहाँ से प्रोग्राम ख़त्म होगा और इसके बाद आप जो है बॉम्बे के लिए रवाना हो जाएंगे। ये शख्स जो कि पूरे मुल्क में ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी जहाँ जहाँ जिसने ज़रूरत समझी बुलाया, बड़े बड़े स्कूल जहाँ पर कि 8-8 हज़ार 12-12 हज़ार लड़के पढ़ते हैं, उन स्कूल के लोगों ने बहरीन में, कतर में, अबूधाबी में, सऊदी में, जहाँ लोग हैं, काम कर रहे हैं, फिक्रमंद हैं, मालूम है कि मुबारक साहब के पास ये तजर्बात हैं, वो आपको बुला रहे हैं, आप जाते हैं। हमारे पास ऐसा कीमती आदमी आज मौजूद है। हम हमारी दावत को कबूल करके मुबारक साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, इसके लिए मैं अपनी टीम की तरफ से, आप गार्जियन की तरफ से और इन बच्चों की तरफ से बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको और तवानाई दे और क़ुव्वत दे और ताकत दे और हिम्मत दे, सेहत दे कि आप बेलौस जिस तरह से खिदमत कर रहे हैं उस तरह से मिल्लत की ये खिदमत करते रहें और आखिरत में अल्लाह ताला के यहाँ जब आप पहुँचें तो अल्लाह ताला आपके इन कामों को अपनी रज़ा से, अपनी कबूलियत के ज़रिए अपनी रज़ा से नवाज दे और आपको अपनी खुशनुदी से नवाज दे, आपको जन्नत का हामिल बनाए। मोहतरम हज़रात, हमने ये ग्रुप ऑफ स्कूल जो है, अज़मत ग्रुप ऑफ स्कूल, बच्चों के अंदर सलाहियतों को उभारने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम इसके पास हैं, मुकाबला जाती प्रोग्राम जो कि इंटर स्कूल करते हैं, इस तरह के और बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो हमारे खाते में हैं इंशाअल्लाह। उसमें एक बड़ा प्रोग्राम जो है वो टीचर्स ट्रेनिंग का है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ाने वाले अपडेट हों, जज्बे से सरशार हों और वो बेहतरीन तरीके से हमारे बच्चों को उनके मुस्तक़बिल बनाने में मुआविन व मददगार हों, उनकी रहनुमाई करें। तो हमने इसके लिए प्रोग्राम बनाया है, दुआ करें कि उस पर हम अमल भी कर सकें कि हमारे इन स्कूल्स के, बल्कि इलाके के स्कूल के जो टीचर्स हैं, चाहे वो हमारे मेंबर हों या ना हों, लेकिन उन टीचर्स की ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम बना रहे हैं और ताकि उसके ज़रिए से हमारा एक इलाके में तालीमी माहौल बन सके। देखिए, तालीम में जो रुकावट है वो हमारी तालीम को अहमियत न देना है। बच्चा पास हो फेल कोई बात नहीं, चल हाई स्कूल फेल हो गया कोई बात नहीं, चलो पासपोर्ट बनाओ। ये जो रवैया है हमारा इसके तई, ये अपने बच्चे के तई दुश्मनी है, अपने मुस्तक़बिल के तई दुश्मनी है। ये मिजाज बदलना चाहिए। सरपरस्तों को, टीचरों को बच्चों के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए और इसमें वालिदैन का जो रोल है, मुबारक साहब उस पर तफसील से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। आप से मेरी दरख्वास्त है कि पूरी तवज्जो और दिलजमई से आपकी गुफ्तगू सुनने के लिए अभी के ज़हनों को तैयार कर लें। इसमें वालिदैन का ताउन, फिक्रमंदी, असातिज़ा का जज्बा और उनकी सलाहियतें, ये बड़ी कीमती हैं हमारे मुआविन मददगार। एक चीज़ और भी मैं यहाँ पर जिक्र करके अपनी बात ख़त्म करूँ कि ये स्कूल जो है, जो हमारे 6-7 स्कूल जो हमारे मेंबर स्कूल, उनके बारे में पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि ये दुनिया कमाने के लिए हमने स्कूल नहीं बनाया। दुनिया कमाना है तो बहुत सारे कारोबार इतना पैसा लगा के किया जा सकता है। आपसे चंदे मांग के भी नहीं शुरू किए गए हैं स्कूल, अपना सरमाया किया गया, अपनी सरमायाकारी की गई है जो भी था। आपसे आपके बच्चे मांगे जाते हैं और बच्चों के बारे में जो हमारा पूरा खाका है वो बताया जाता है कि देखिए हम आपके बच्चों को तहरिया नहीं बनाएंगे, हम आपके बच्चों को बदअखलाक नहीं बनाएंगे, हम आपके बच्चों को
बुरी राह नहीं जाने देंगे। हम आपके बच्चों को जो हमारी असास है दीन, उस दीन की बुनियादों पर उसकी शख्सियत की तामीर करेंगे, उसे एक अच्छा मुसलमान बनाने की कोशिश करेंगे, दीनदार मुसलमान, नमाजी मुसलमान, कुरान का हामी मुसलमान, हम ये बनाने की कोशिश करेंगे। और ये कोशिश करेंगे कि बच्चा जो है अपने जो मज़ामीन उसे पढ़ाए जाते हैं दुनिया के मुकाबला जाती इम्तिहानात में, वो इस काबिल हो सके कि उसको कम्पीट कर सके, उसके मुकाबले में नुमाया अपना किरदार अदा कर सके, नुमाया मुकाम हासिल कर सके। इसमें हम बच्चे से कहते हैं कि बेटा मेहनत कर, पढ़। वालिदैन ये चाहते हैं कि आप उनकी उसमें हिम्मत अफजाई करें, हौसला अफजाई करें, उनके साथ ताउन करें। टीचर से ये चाहते हैं कि उनका शफकत के साथ उस मादो, उस मिट्टी के, उसको जो कच्ची मिट्टी है उसको प्यार और मोहब्बत से ढाल करके एक अच्छा इंसान, एक अच्छा तालिब इल्म, एक अच्छा कैरेक्टर वाला जो है वो कलेक्टर और इंजीनियर और डॉक्टर बना के खड़ा करता है। इसमें वालिदैन से गुजारिश मेरी ये है, असातिज़ा और बच्चों का जो रिलेशन है, जो ताल्लुक़ है, बड़ा ही अहम है। वालिदैन बच्चे के माँ बाप हैं और उस्ताद को क्या कहा जाता है? उस्ताद को है मालूम, मजाजी बाप के बराबर है। और बाज़ में तो बाप से भी आगे उसका मर्तबा है। बच्चों को ये बात सिखाई, पढ़ाई, बताई जाती छोटे से, नर्सरी क्लास से ही, इसलिए बच्चा उनसे अटैच रहता है, अपनी मैम से, अपने टीचर से। टीचर ने जो कहा वही करता है, जो टीचर को करते हुए देखता है वो करता है। अब ऐसे में गार्जियंस में से कोई आए, कोई शिकायत गार्जियन को हो और बच्चे के सामने भी उस टीचर को बेइज्जत करे, उससे तू तिरा करे, उसको जो है इज्जत ना दे, तो क्या होगा? एक तो ये है कि जो मुकाम उस्ताद का है वो मुकाम से आपने नीचे गिरा दिया, उसे बच्चे के सामने कर दिया, इसलिए अब बच्चा के मुकाम भी, उस टीचर का मुकाम उसकी नज़र में गिर गया। अब ना टीचर सिखा पाएगा ना बच्चा सीख पाएगा। तो इसलिए इस माहौल को गड़बड़ मत कीजिए। शिकायतें आपको हो सकती हैं, यहाँ बिल्कुल आप तशरीफ लाएं स्कूल में, मैनेजमेंट से, प्रिंसिपल से मिलें, अपनी शिकायत को तहरीरी शक्ल में, ज़बानी शक्ल में, महज़्ज़ब अंदाज में रखें। बच्चों को वहाँ से साइड कर दें। बच्चों के सामने आपकी ये गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। बच्चों को ये लगे कि मेरे अब्बू भी, मेरी अम्मी भी मेरे सर का एहतराम करते हैं। प्रिंसिपल साहब के सामने बड़े अदब से खड़े होते हैं। प्रिंसिपल को जो है ये इज्जत नहीं चाहिए, आपके बच्चे को ये चाहिए होगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो जब कोई गार्जियन आता है, कैसे कर दिया आपने, बच्चे के सामने टीचर से झगड़ता है, प्रिंसिपल से झगड़ता है, मैनेजर से झगड़ता है, तो अपना नुकसान अपने आप का कर रहा होता है। और वो जो स्कूल माहौल बनाना चाहता है उसमें बहरहाल उसकी खलल अंदाजी होती है। इस पर आप लोग ध्यान रखें। मुबारक साहब गुफ्तगू में शायद ये बात ना आती, इसलिए मेरे जहन में ये बात थी, मैंने ये कर दी। मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और मुबारक काफी साहब का ये आखिरी प्रोग्राम है इस दौरे का।